السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقویٰ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تقویٰ کے لغوی معنی: نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو ضر کا خوف ہو۔ اصطلاح شریعت میں انسان کا ان کاموں سے بچنا جو اس کے لیے آخرت میں غضب خداوندی کا باعث ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ انسان شرک کبیرہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچے۔ تقویٰ کا مفہوم: اس کے لفظی معنی حفاظت کرنا کے ہیں، کسی کام کو درست کرنا وغیرہ، اور اسی سے تقویٰ نکلا ہے۔ اصطلاحی مفہوم: اس کے اصطلاحی معنی خیر کے اس احساس کا نام ہے جس کے متعلق ہر کام صرف خدا کے حکم کے پیش نظر رکھنا، نیکی کے کام کی طرف شدید رغبت اور برائی کے کام سے شدید نفرت اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ کا مرکز: تقویٰ کا مرکز دل ہے، یہ تمام عبادتوں کا عنصر ہے۔ تقویٰ کی اہمیت: تقویٰ دین اسلام کی بنیاد ہے، گویا دل میں خوف خدا ہے۔ ترجمہ: ایمان و تقویٰ لازم و ملزوم ہے۔ ایک اور ترجمہ ہے قرآن پاک سے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ عزت و فضیلت کا معیار: اس کا معیار تقویٰ ہے۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے: تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور نے فرمایا، کسی عربی کو کسی عجمی پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ عبادت الہی کی غرض و غایت تقویٰ ہے۔ اے لوگو، رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ آل عمران۔ تم تقویٰ اختیار کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ قرآن مجید میں 236 سے زائد آیات ہیں جن میں مختلف انداز سے تقویٰ کا ہی بیان ہے۔ اے ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو جیسا اختیار کرنے کا حق ہے۔ خدا کی محبت کا ذریعہ: قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ نظام اخلاق کی بنیاد: اسلامی نظام میں اخلاقیات کی بنیاد ہی تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔ عدل و انصاف کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، عدل کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ عفو درگزر کے بارے میں فرمایا، اگر تم معاف کرو تو یہ بات تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ معصیت الہی کا ذریعہ: متقی اللہ کی معصیت کے شرف اور اس کی نصرت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، جان لو کہ بے شک اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ قبول اعمال کا ذریعہ: اللہ تقویٰ والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اچھا انجام: ارشاد الہی ہے، اور اچھا انجام تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ بے شک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ تقویٰ بہترین زاد راہ ہے: جب کوئی شخص سفر پر نکلتا ہے تو اپنے ساتھ زاد راہ لیتا ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک اہم سفر پر گامزن ہے۔ اس کا یہ سفر موت ختم کرے گی۔ اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ ارشاد الہی ہے، سب سے اچھا زاد راہ تقویٰ ہے۔ بہترین لباس: قرآن مجید نے تقویٰ کو بہترین لباس قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا، اور تقویٰ کا لباس سب سے اچھا ہے۔
تقویٰ کو اپنی خوبصورتی کے لیے لباس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کی اخلاقی اوریانی کا پردہ ہے۔ خشوع و خضوع۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تقویٰ سے عبادت میں خشوع و خضوع اور دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کے متعلق ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نے فرمایا، میں تمہیں تقویٰ کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین تلقین کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور تقویٰ کا حکم دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض فرمایا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، خدا تمہیں تقویٰ کا زادِ راہ دے۔ تقویٰ سے انسان حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ آبرو ہے اور خدا کی خوشنودی اور بلندی درجات کا موجب ہے۔ تقویٰ کے تقاضے۔ تقویٰ کے چند تقاضے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرا جائے اور خدا کا خوف ہر وقت انسان کے دل پر چھایا رہے۔ نمبر 2، انسان کو انسانی حقوق و فرائض کی حدود کا علم ہو۔ نمبر 3، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، مشکوک چیزوں سے بچا جائے۔ نمبر 4، عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، ایفائے عہد کیا جائے۔ متقی کون ہے؟ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقی کی پہچان یہ بتائی گئی۔ نمبر 1، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، خدا کے دیے ہوئے مال میں سے خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، اور جو اس قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں پر بطور حق یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شخص جو خود بھی سچا ہو اور سچ کا ساتھ دے۔ تقویٰ کے ثمرات۔ نمبر 1، اللہ کی محبت اور معصیت کا حصول۔ تقویٰ خدا کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ پر پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ اجر عظیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو غیب میں خدا سے ڈرتے ہیں انہیں اچھے اجر اور بخشش کی خوشخبری دے دو۔ تقویٰ کے نفسیاتی فوائد۔ نمبر 1، تقویٰ سے انسان کو ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، ذہنی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 3، نفس پر قابو کرنا سیکھ جاتا ہے۔ نمبر 4، تقویٰ سے انسان اپنی نفسی خواہشات پر قابو کرتا ہے۔ نمبر 5، انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 6، اس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، معاشرتی بیماریوں سے بچاتا ہے جو اس کے لیے ذہنی بے ضابطگیوں کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 8، صبر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 9، عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے اور کمپلیکسز سے بچا رہتا ہے۔ 10، جرائمی کردار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 11، بہتر معاشرتی مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ 12، انسان انتشار کا شکار نہیں ہوتا۔ 13، تقویٰ انسان کی عزت و تکریم کا باعث بنتا ہے۔